ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی کو بتقوی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مجھے نصیحت فرمائی کہ تقوی اختیار کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کو اختیار کرو اسی کو بتقوی اللہ. کیوں؟ رازامر اللہ. سبحان اللہ. کہ بھائی جو یہ تقوی ہے یہ تمہارے سارے کاموں کی جڑ ہے، بنیاد ہے. کیا خوبصورت الحمدللہ عمل کرنے والوں کے لیے، آخرت کی فکر کرنے والوں کے لیے بہترین الحمدللہ گائیڈنس ملی ہے. اس پر کتنا آسان ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے کیا ہے؟ تقوی ہے. رازامر اللہ. جو بھی عمل ہم کریں، جتنی بھی عبادات ہم کریں، سب کی بنیاد کس پر بنتی ہے؟ جا کر تقوی پر. تقوی کی بہت سادہ جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا. یعنی وہ شخص جو گناہوں سے بچتا ہے، اللہ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے، اپنی زندگی کے مطابق قرآن اور سنت کے گزارتا ہے، شریعت کے مطابق گزارتا ہے، حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے. علماء حق نے جو اس کے پیمانے مقرر فرمائے ہیں، جو حدود مقرر فرمائی ہیں، ان کے مطابق وہ اپنے ملک اپنی زندگی کو گزارتا ہے، بچ بچ کے گزرتا ہے. ہر پہلو سے جہاں تک اس کو کوشش، مکمل کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام بھی ایسا نہ ہو جس کے بارے میں یہ تحقیق ہو چکی ہو مکمل طور پر. آج تو ماشاء اللہ کہ بھائی جب ہم کسی اللہ والے کے پاس، بزرگ کے پاس جائیں تو آپ دیکھ لیں تجربہ آپ کو ہوگا زندگی میں. اب آپ کسی سے ملے ہوں گے تو جاتے کوئی وظیفہ نہیں بتائے گا، کسی چیز کی بات نہیں کرے گا، نماز کی بات نہیں کرے گا. اس کا جی میں اصلاح کے لیے ہوں جناب، میرے اصلاح فرمائیں. تو سب سے پہلے وہ کہے گا وہ بھی ہاتھ پکڑو، پہلے توبہ کرو. آتا ہے اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو فلاں بھی کرتا ہوں. لوگ بتاتے ہیں اپنے قصے سے باتیں، میں یہ وظیفہ صبح کرتا ہوں، یہ شام کرتا ہوں، ایک منزل قرآن کی پڑھتا ہوں اور فلاں کرتا ہوں. جو اس طرح لوگ کرتے ہوں گے کہتے سب رکھ دو، سب. تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی واقعہ لکھا ہے کہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، اور وہ گئے کسی بزرگ کے پاس کہ صاحب مجھے اصلاح کریں. اصلاح کریں، ٹھیک ہے اصلاح کر دیتے. تو شرط یہ ہے کہ بھائی توبہ پہلے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے کرتا ہوں. تو جب وہ توبہ کرنا لگے تو کچھ محسوس کیا انہوں نے کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اندر سے کچھ چیز نکل رہی ہے. حکیم الامت لکھا یہ بات بتا رہا ہوں. مجھے تو ایسا لگا کوئی چیز میں اندر سے نکل رہی ہے. اس نے مجھے وہ چیز نکل رہی ہے جو علوم آپ نے حاصل کیے تھے وہ نکال رہا ہوں سارے باہر. اس کے پھر رہنے دیں. یہ علم تو میرا بڑا مشکل سے حاصل کیے جناب، میں تو ساری زندگی لگائی ہے، پھر تو میں یہ نہیں کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ پچھتائیں گے آپ، اس طرح میں کر رہا ہوں، کرنے دیں کام. کہتا نہیں جی مجھے نہیں چاہیے. اور اسی کا بھی تقوی اللہ. جب تک آپ کی بنیاد نہیں ہوگی، آپ کا کھانا حرام، کپڑا حرام، پہننا حرام، رزق حرام، جھوٹ فراڈ دنیا سب کچھ چل رہی ہے، اور آپ آگے جی میں نے اصلاح کرنی ہے. اصلاح کس چیز کی ہوگی؟ اصلاح اس سے نہیں ہوتی کہ آپ صبح تہجد پڑھ لیں، شام کو اتنا قرآن پڑھ لیں، اتنا نفل پڑھ لیں، 3 دفعہ حج کر لیں، 5 عمرے کر لیں. بہت بڑی چیزیں ہیں، نور اللہ نور ہے. لیکن یہ سب اسی وقت کام آئیں گی کہ جب الحمدللہ وہ بنیاد ہوگی. ورنہ یہ تو ایک ایسی بلڈنگ بن جاتی ہے کہ ذرا سی ہوا تیز چلے تو کیا ہوتی ہے، بلڈنگ گر جاتی ہے، درم سے نیچے آ جاتی ہے. اس کی بنیاد سب سے پکی ہونی چاہیے. تقوی پہ انسان اپنی زندگی کی بنیاد کو سب سے پہلے رکھے.
ہر چیز سے پرہیز، حرام مکمل زندگی سے نکلنا ہوگا اس کا، آنکھ سے، ناک سے، پیٹ سے، جسم سے. یہی تو مجاہدہ ہے سب سے. یہ تو نہیں تھا کہ ہم نے وہ کر لیا تو ہم نے فلاں کر لیا تو کام چل رہا ہے ماشاءاللہ، دکان چل رہی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں زندگی میں ناکام جاتے ہیں، بہت ناکام جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہمیں پکی سیکھنی چاہیے اس چیز میں، کیونکہ یہ ایک مجلس تزکیے کی مجلس ہے تو میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں اپنے لیے، ایسا نہ ہو کل پچھتانا پڑے. بہت آسان ہے دین. یہ حدیث سن کے غیر مذہب کا آدمی کہتا ہے اتنا آسان ہے آپ کا دین، تو یہ کیسے لوگ ہیں ابھی تک اللہ کو نہیں پا سکے. وہ حیران ہو گئے کہ بھائی اتنا سیدھا راستہ. اسی کی تقوی اللہ ایک پہلی بات تو یہ بتائی جا رہی کہ بھائی آپ تقوی کر لیں. یہ بنیاد ہے ہر چیز کے سوا. اگر بنیاد بنتی ہے آپ کی عبادت